الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ سر سجدے میں رکھنا ہے آپ نے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے، اور وہ دعا مانگنی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے تھے، چاہے وہ میدان میں ہوتے تھے، چاہے وہ گھر میں ہوتے تھے، چاہے وہ زندگی کے کسی بھی شعبے کے اندر، اور اپنے ماننے والوں کو یہ دعا کا حکم، یہ تلقین فرمایا کرتے تھے۔ یعنی کہ آپ اس کو بہت سارے مقاصد کے اندر پڑھ سکتے ہیں، اور یہ عمل، یہ وظیفہ جو ان سے ہے، اس کی ایک خاص ترتیب ہے اور خاص ترکیب ہے ایسے لوگوں کے لیے جو لوگ عملیات کی دنیا کے اندر آنا تو چاہتے ہیں اور عملیات کی دنیا کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ یعنی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے آسان کام ہے وظائف کرنا، جبکہ ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ وظائف کیوں کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہری بات ہے ہر بندہ اپنا کوئی نہ کوئی مقصد بیان کرتے ہیں۔ بغیر مقصد کے تو ظاہری بات ہے انسان کوئی بھی عمل، کوئی بھی چلہ یا کوئی بھی اتنی کوشش سٹرگل نہیں کرتا۔ یعنی کہ راتوں کو اٹھ کے عمل کرنا یا دن کے ٹائم کی پابندی کرنا، تو ظاہری بات ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی حاجت ہوتی ہے۔ تو اس سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ یہ عمل کیوں کرنا چاہتے ہیں، کسی سے بھی آپ پوچھ لیں، ہم سے بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اس وظیفے کو اس مقصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک دشمن ہے اور وہ ہمیں تنگ کرتا ہے۔ آپ ان سے سوال کریں کہ آپ کا دشمن آپ کو کس طریقے سے تنگ کرتا ہے۔ ایک تو دنیا داری کے معاملات کے اندر وہ کہے گا جی کہ سیاسی اس کا تعلق ہے، یا اس کے پاس طاقت ہے، یا عدالت کے ذریعے۔ دوسرا کہے گا جی کہ میرے اوپر جادو، تعویذات، شیطانی عملیات۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کیا کوئی ایسا عمل ہے جو ہر قسم کے دشمن کے لیے، چاہے وہ کوئی دشمن آپ کے لیے وہ عمل کرتا ہے، بربادی کے لیے، ذلت و رسوائی کے لیے، وہ آپ کو یہاں تک کہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا، یعنی کہ ختم کر دینے والا جسے کہتے ہیں نا، وہ سوچ آپ کے بارے میں وہ رکھی بیٹھے۔ ایسے دشمنوں کے لیے سر آپ کوئی عمل کی تلاش میں ہے تو میں آپ کو عمل تو بتا دیتا ہوں، لیکن آپ نے اس عمل کے لیے خاص یہ ہے کہ رجت سے بچنا ہے۔ ٹھیک ہے، رجت کی بہت ساری تعریف، بہت سارے معاملات گہرائی کے اندر، وضاحت کے اندر، عقلی دلائل کے ساتھ، علمی دلائل کے ساتھ میں بہت زیادہ اپنی پچھلی ویڈیوز کے اندر وضاحت کر چکا ہوں۔ اشارتاً میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے اگر، کیونکہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا عمل سے پہلے حفاظتی حصار لگانا اور بعد میں حفاظتی حصار لگانا ضروری کیوں ہے۔ دیکھیے، جب بھی کوئی آپ عمل کرتے ہیں، مثلا آپ کوئی جادو کے لیے نہیں کرتے، کوئی تعویذات کے لیے نہیں کرتے، جسٹ آپ صرف جو ان سے اپنے ایک دشمن کے لیے کرتے ہیں، اور آپ کو وہ دشمن دنیا داری کے حوالے سے تنگ کر رہا ہے، تو یاد رکھیے گا آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس عمل کے موکلات اور جنات ہوتے ہیں۔ کوئی بھی آپ عمل کر لیں، چاہے ایک لفظ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی کرتے ہیں نا، اس کے بھی 19,000 موکلات ہیں۔ کوئی بھی آپ کر لیں، یا رحمان و یا رحیم، یا حی یا قیوم، رزق کے لیے، الغرض کے محبت کے لیے، یا ودودو کا پڑھ لیں، اس کے ماتحت 4 رحمت کے فرشتے ہیں اور اس کے ماتحت 4 موکلات سردار ہے، اور ماتحت 70 موکلات ہیں، نیچے پھر 70 سرداران جنات، اور پھر اس طرح ایک ترتیب ہے ساری ہر عمل کی۔ اب آپ کوئی بھی عمل، اب آپ کا نہ تو دشمن کے لیے کر رہے ہیں، نہ تعویذات کے لیے، نہ شیطانی عملیات، بات سمجھتے جائیے گا، نہ آپ شیطانی عملیات کی کاٹ پلٹ کے لیے کرنے جا رہے ہیں، آپ تو جسٹ صرف اور صرف اپنے دشمن کے لیے کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی آپ کی اس کے پاس کوئی راز ہے اور وہ آپ کا راز نہ کہیں کھول دے، آپ اس کی زبان بندی کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کو کوئی دشمن ہے دنیا داری کے حوالے سے، وہ آپ پہ مسلسل عدالتوں میں کیس کر رہا ہے، یا آپ کو پریشان کر رہا ہے، طاقت کے زور پہ آپ کے مکان پہ، آپ کے پلاٹ پہ، آپ کی دکان پہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے۔ اب اس میں تو عملیات کی دنیا کا کوئی عمل دخل نہیں، لیکن آپ عملیات کی دنیا میں جا رہے ہیں، یعنی کہ آپ وظائف کی دنیا میں جا رہے ہیں اور آپ وظیفہ کرنے جا رہے ہیں، وہ موکلات وہاں پر موجود ہوں گے۔ دیکھیے، آپ صرف اور صرف آپ یہاں تک دیکھ لیں کہ آپ ایک نماز پڑھنے کا ارادہ جب کرتے ہیں نا، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان پوری طاقت کے ساتھ اور اس کے پورے چیلے روکنے کے لیے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کوئی بھی آپ عبادت کرنے کے لیے، کوئی بھی آپ، پھر اس سے آگے آپ جب عملیات کی دنیا میں آتے ہیں
تو پھر اس کے اندر جنات شیطانی موکلات کا عمل دخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ صرف یہ دیکھ لیں, آپ یہاں پہ کہتے ہیں جی کیا ہم نے تو سمپل اپنے لیے, میں کہتا ہوں کہ آپ صرف واش روم میں جاتے ہیں نا بیت الخلاء میں, وہاں پر کروڑوں جن اور کروڑوں جننیاں خبیث موجود ہوتی ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ٹھیک ہے نا, یہاں پہ تعداد متعین نہیں ہے کہ یہاں پہ باتھ روم کے اندر 10 جن ہوں گے اور 10 جننیاں ہوں گی, یا 1,00,000 جن کروڑوں ہوں گے. نہیں, تعداد ہے ہی نہیں, لا تعداد جن اور جننیاں بیت الخلاء کے اندر آپ کا انتظار کر رہی. یعنی کہ آپ جس بھی شعبے کے اندر جائیں گے, جس بھی آپ مقام پہ جائیں گے, جس بھی خاص طور پہ جب آپ عملیات کی دنیا میں آئیں گے, تو اب یہاں پہ یہ ہوگا کہ آپ وہاں پر صرف ایک مرتبہ پڑھتے ہیں اور وہ سارے وہاں سے چلے جاتے ہیں بیت الخلاء سے. ٹھیک ہے نا. تو اتنی طاقت ہے اس دعا میں. میں اس دعا کی فضیلت یا اس دعا کے بارے میں نہیں, میں آپ کو جسٹ ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ صرف, کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم تو ایک مطلب شیطانی عملیات یا جادو کی کاٹ تو میں نے کرنی نہیں, آپ ہر ویڈیو میں جادو شیطانی عملیات کی کاٹ پلٹ اس کی بات کرتے ہیں. میں اس لیے آج ان لوگوں کے لیے محو گفتگو ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف جسٹ ہم جو نا جی دنیا دار ہمارا دشمن ہے, یعنی کہ ایک دکاندار ہے اور دوسرا دکاندار یعنی کہ اس کو اپنی طاقت کے زور پہ اسے تنگ کرتا ہے. جب آپ کا کوئی رشتہ دار ہے, کوئی آپ کا خاندان میں سے ہے, کوئی اپنا یا بیگانہ, اس کا عملیات سے کوئی تعلق نہیں ہے, صرف اس کے پاس پیسہ ہے, ڈنڈا ہے اس کے پاس, طاقت ہے اس کے پاس, دولت ہے اس کے پاس, یہ ایک دنیا داری کے حوالے سے. اب اس کا تو کوئی عمل دخل نہیں, لیکن آپ عمل کرنے جا رہے ہیں. جب آپ عمل کے لیے بیٹھیں گے تب اس عمل کے موکلات آئیں گے. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی. جب آپ کوئی بھی وظیفے کے لیے بیٹھیں گے تو اس وظیفے کے جب موکلات روحانی طاقتیں آئیں گی تو وہاں پر ظاہری بات ہے 10 گنا زیادہ تعداد کے اندر شیطانی طاقتیں بھی آئیں گی. اور آپ نے چوائس لی ہے, جبکہ سب سے آسان ہم شعبہ سمجھتے ہیں وظائف کا, کہ رات کو وظیفہ کرے اور صبح ہمارا مقصد پورا, ایسا کوئی عمل ہمیں مل جائے. اس لالچ میں ہمیں نہیں پتا کہ ہم کتنی بڑی رجت کے اندر چلے جاتے ہیں اور ایک مسئلے سے نکلتے ہیں اور دوسرے مسئلے کا شکار ہو جاتے ہیں. نتیجہ میں نکالنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سادہ ہیں, بالکل آپ کا کوئی جادو والا جنات والا دشمن نہیں ہے, تب بھی آپ اتنا ہی رجت کا شکار ہوں گے. اور اگر کوئی جادو جنات کروانے والا, شیطانی عملیات کرنے والا, تعویذات والا اگر کوئی دشمن ہے, تب بھی آپ اتنا ہی رجت کا شکار ہوں گے. دونوں کے لیے برابر ہے. یہ بات ذہن میں پہلے بٹھا لیں. آپ سمپل آپ وظائف کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے یا کسی کے نقصان کے لیے, یا کسی کو کوئی بھی آپ وظائف کرتے ہیں کسی بھی مقصد, کسی بھی حاجت کے لیے. ٹھیک ہے, چاہے وہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے, لیکن کوئی بھی آپ عملیات رزق کے لیے کر لیں, قرض آسان کر دیتا ہوں, رزق کے لیے کر لیں, قرض کے لیے کر لیں, دولت کے لیے کر لیں, دشمن کے لیے کر لیں, کوئی بھی مقصد ہے آپ کا, کوئی بھی حاجت ہے, اولاد نرینہ کے لیے کر لیں, صحت کے لیے کر لیں. جب آپ عملیات کی دنیا میں آئیں گے, وظائف کی دنیا میں آئیں گے, تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ چاہیں تب بھی کرنا پڑے گا, نہ چاہیں تب بھی کرنا پڑے گا. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی عام مثال دیتا ہوں جو آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. میں اکثر دیتا رہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں جی ہماری بیٹی پر جادو ہو گیا, یا بیٹے پہ جادو ہو گیا, یا ہمارا دشمن ہم پر مسلسل جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے بار بار. یعنی کہ وہ ہمیں لگتا ہے, پہلے تو لوگوں کو شک ہوتا ہے, پھر دوسرے نمبر پہ ایک چیز ہوتی ہے جی کہ ہمیں فلاں عامل نے بتایا. ان دو صورتوں میں میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں, پھر اگلی بات سمجھاؤں گا. جس وقت آپ یہ ذہن میں بٹھا لیتے نا کہ ہم پہ بندش ہو گئی, جادو ہو گیا, اس وقت میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس کی گہرائی میں جائیں. جو جادو ہے نا جی, جو تعویذات ہیں, یہ بات سمجھیے گا, یا بندش ہے, اس کا عمل دخل ہے جنات کے ساتھ. اگر آپ روحانی تعویذات, روحانی عملیات کرتے ہیں تو نیک جنات کے ساتھ ہے, اور اگر شیطانی عملیات ہیں تو ظاہری بات ہے وہاں پر شیطانی جنات ہوتے ہیں. اب یہاں پہ آپ نے چھوٹی سی بات سمجھنی ہے کہ ایک بندہ جاتا ہے اور وہ جا کے شیطانی عامل کو کہتا ہے, کوئی بھی عامل ہے, اس سے کہتا ہے جی کہ سوری, وہ کہتا ہے جی کہ میرا رشتہ دار ہے, اس کا کاروبار بڑا اچھا ہے, اس کی دکان, اس کی فیکٹری بہت زبردست ہے, اس کی اولاد بہت تابع دار ہے,
اس کے گھر کے معاملات جو ان سے بہت بہتر ہے. وہ کہتا ہے کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے چاہتا ہوں کہ اس کا کاروبار زیرو ہو جائے, اس کا گھر جو ان سے فسادات کا گہوارہ بن جائے, اس کی بیٹی ہے, اس کی شادی کی بندش لگانی ہے. اب وہ کیا کرتا ہے, اب وہ کلمات ادا کرتا ہے جن کلمات سے ان کلمات کے تابع جنات جو ہوتے ہیں, شیطانی جنات, وہ ایک دو نہیں ہوتے, ان کا ایک سردار ہوتا ہے اور نیچے جو ان سے 70 شیطانی جنات ہوتے ہیں, اور اس کے نیچے ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہوتا ہے. لیکن وہ سرداران شیطان جنات جو ہوتے ہیں ان کو وہ پکارتا ہے, وہ جس عمل کے لیے بندش کے شیطانی جنات کو بلاتا ہے, اور ان کو بلانے کے بعد یا ان کی وہ فریاد کرتا ہے, ان سے مدد مانگتا ہے شیطانی جنات سے, اور کہتا ہے کہ فلاں کے گھر جاؤ اور جا کے بندش لگا دو, رکاوٹ کر دو. سمجھ آ رہی ہے؟ اب وہ شیطانی اصل میں آپ کے گھر میں جو بندش ہو چکی ہے نا, وہ اصل میں شیطانی جنات بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہاں پہ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے, نتیجہ نکالنے لگا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں نہ تو شیطانی جنات ہے اور نہ ہی آپ پر کسی نے کوئی بندش لگائی ہے, صرف آپ کسی عامل کے پاس جاتے ہیں یا آپ خود سے ہی ایک فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم پر شیطانی جنات موجود ہیں, بندش یعنی کہ موجود ہے, جادو موجود ہے. اب سمجھ آئی؟ جادو اصل یہی ہے. جادو وہ آپ کو کاغذ کا جو ملتا ہے نا کہ آپ گھر سے تعویذ نکلا ہے, وہ اصل تعویذ نہیں ہوتا. تعویذ کے اوپر اگر آپ پڑھیں نا تو آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس تعویذ کے اوپر, اس کاغذ کے اوپر سردار جو شیاطین جنات ہوتے ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور وہ جو عامل ہوتا ہے, جو لکھنے والا ہوتا ہے, وہ اس کا عامل ہوتا ہے, یعنی کہ اس نے ان کو اپنی تباہ میں لیا ہوتا ہے, ان کو اپنی پیروی میں لیا ہوتا ہے, خادمیت میں لیا ہوتا ہے. اب وہ سرداران جنات کے ذریعے, تعویذات کے ذریعے یا عملیات کے ذریعے ان جنات کو حکم کرتا ہے کہ جائیں, اور وہ آتے ہیں. اب یہاں پہ یہ ہے کہ اب آپ پہ نہ جادو نہ تعویذات کچھ بھی نہیں ہے, صرف جسٹ آپ کسی عامل کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کو کہتے ہیں جی کہ ہاں آپ پر شیطانی عملیات ہے, جادو ہے جی آپ پر. ایک لفظ آسان ہے, سب سے سوکھا, جی آپ پر جادو ہے جی, اور دوسرا لفظ بولا جاتا ہے جی آپ پر بندش ہے. سمجھنے والی بات ہے. اب وہ ہوتا یہ ہے, یہاں پہ بہت بڑی میں آپ کی نا کہنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ نے میری اس بات کو اپنے پلے باندھ لیا نا تو 99% نہیں 110% آپ طاقتور ہو جائیں گے, اور اتنی طاقت آپ کے اندر آ جائے گی, روحانی پاور آ جائے گی. یقین مانیے کہ اگر آج کی میری گفتگو کو آپ نے پلے باندھ لیا اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا, اتنا ایمان آپ کا قوی ہو جائے گا اور اللہ پر اتنا توکل ہو جائے گا آپ کا کہ آپ اتنے مضبوط ہو جائیں گے, کبھی بھی زندگی کے اندر آپ پر کوئی شیطانی جنات اثرات بھی نہیں کریں گے, نہ ہی حملہ آور ہوں گے, اور نہ ہی کبھی آپ کو کبھی رجت ہوگی. میں بالکل تفصیل سے آج سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں. اب ہوتا یہ ہے سر کہ جب آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ پر جادو ہے یا آپ پر بندش ہے, اب آپ گھر آتے ہیں تو آپ جب اس کا بار بار تکرار کرتے ہیں نا, ہاں میری بیٹی پہ جادو ہو گیا, میرے بیٹے پہ جادو ہو گیا, ٹھیک ہے نا جی, ایویں کبھی رشتہ داروں کو بتاؤ, کبھی دوستوں کو بتاؤ, یار پتہ نہیں سمجھ نہیں ساڑھے گھر سے جادو, یہ لفظ جب ہوتے ہیں, ایک تو یہ چیز ہے, اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک خاص نقشہ بنا دیا جاتا ہے کہ آپ کی بہن نے کیا ہے, آپ کے بھائی نے کیا, آپ کی نند نے کیا, آپ کی ساس نے کیا, جس کا بھی ایک پورے خاندان میں سے کسی کا ایک یا دوستوں میں سے ایک نقش عامل بنا دیتا ہے, ہاں فلانے نے کیا, یا خود سے ہی آپ ایک فیصلہ کر لیتے ہیں, خود سے بھی. مطلب ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں جس میں ہمیں جو ان سے ہے وہ سامنے والا خود ہی بتا رہا ہوتا ہے جی میرے تو فلانے نے کیتا, میرے پہ فلانے نے کیا, یعنی کہ آپ پہلے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میرے پہ ساس نے کیا, سسر نے کیا, میرے دیور نے کیا, جیٹھ نے کیا, رشتہ دار نے کیا, فلاں نے کیا, بہو نے کیا, پہلے ہی آپ فیصلہ کر, یہ جو آپ پہلے فیصلہ کر لیتے ہیں نا, اب اس بیچارے نے کیا یا نہیں کیا ہے وہ تو ایک علیحدہ بات ہے, اس کی تو کاٹ پلٹ. اگر اس نے نہیں کیا اور جب بھی وہ آپ کے سامنے آئے گا نا, یاد رکھیے گا شیطانی جنات کا گروہ پورا متحرک ہو جائے گا اسی وقت, اور جب بھی وہ آپ کے سامنے آیا کرے گا آپ کے معاملات بگڑنا شروع ہو جائیں گے. آپ بتائیں کیا کہیں گے, دیکھا وہ سامنے آیا تھا نا, اس وجہ سے میرے سارے معاملات گڑبڑ ہو گئے. اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہمارے خاندان میں سے کوئی بندہ ہے وہ جادو کرتا ہے, جنات کرتا ہے, تعویذات کرتا ہے. آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ یہ مجھ پر کرتا ہے. آپ جب بھی وہ چاچو ہے, تایا ہے, ماموں ہے, کوئی بھی ہے, جب بھی وہ آپ کے سامنے آئے گا نا
وہ बेचारा कुछ भी ना करे, ठीक है ना जी, तो आपके मियां बीवी में फसाद शुरू हो जाएगा, आपके कारोबार में। आप असल में उसने कुछ नहीं किया, उसकी आड़ के अंदर शैतानी जिन्नात खुद ब खुद मुतहर्रिक हुए हैं, क्योंकि उनको पता लग गया है, क्योंकि वो इस इंतजार में थे, क्योंकि आपका यकीन बन गया। जब तक मोमिन का यकीन ना बने ना किसी बात पर, असल चीज है जब हम इस बात पर यकीन कर लेते ना कि शैतान की ताकत हम पर गालिब आ सकती है, शैतानी जिन्नात मोकलात की, तब वो गालिब आते हैं, उससे पहले नहीं आ सकते। इसलिए आपने सबसे पहले तो ये चीज ज़हन में रखनी है कि आपने किसी एक फर्द को अपने ज़हन में नहीं लेके आना कि मुझ पर ये जादू करता है या ये करवाता है। ये बात आपने एक सबसे पहले ज़हन में बिठा लेनी। अगर आपने ये बात ज़हन में बिठा ली कि मेरे पर कोई भी ना जादू करने में कामयाब हो सकता है, ना जादू करवाने में कामयाब हो सकता है, और ना ही मेरा दुश्मन जो उनसे है, तो फिर आपकी कामयाबी वहां से शुरू होगी। अगर आप किसी के सामने कमजोर हो जाते हैं तो शैतानी ताकतें फिर आप पर ताकतवर हो जाएंगी। अब खुलासा कलाम पूरी गुफ्तगू का ये है कि जब कोई आप पर बंदिश करता है या जादू करता है या तावीज़ात करता है या शैतानी अमलियात करता है, तो उसका नतीजतन वो अल्फाज जो आपके जहनों में मैं बिठाना चाहता हूं वो ये है कि आप ये लफ्ज ना कहें कि हम पे जादू हो गया, हम पे बंदिश हो गई। आप ये कहें कि हमारे ऊपर एक शैतानी आमल ने जिन्नात का पैरा बिठाया है, जब वो पैरा उठेगा तो वो वहां से शैतानी जिन्नात जाएंगे। अब एक बहन या भाई है, उसको लगता है, समझिएगा बात, उसको ये लगता है कि मेरी बेटी पर शादी की बंदिश है या मेरे शोहर के कारोबार पर शादी की बंदिश है, जिंदगी के अंदर तावीज़ात है, शैतानी अमलियात है, कुछ भी है। अब वो इतनी बहादुर है, वो खातून या वो मर्द जिसने एक दिन भी रूहानी वज़ाइफ की ना ट्रेनिंग ली है, ना रूहानी वज़ाइफ के बारे में सुना है, ना समझा है, ठीक है जी, उसने समझा कि सबसे आसान शोबा ही जो सा है वो वज़ाइफ का, जबकि अमलियात और वज़ाइफ का शोबा तमाम शोबा जात से मुश्किल है। लेकिन हमने, सुनाने वालों ने और बताने वालों ने इसको इतना आसान कर दिया है, और खास तौर पर सुनने वालों ने, उनको तो ऐसे 110% की स्पीड पे ना, वो कहते हैं कि 120 की स्पीड पे हम आए, 3-4 मिनट का अमल हो, 30-40 सेकंड का, और वो बंदा, मतलब हमें खुलकर बात करने का मौका आप दें तो यकीन माने मैं आपको ऐसी ऐसी चीजों की वजाहत करूं और ऐसी ऐसी पूरा अमल देखें, अमल के पहले असार, अमल के बाद असार, अमल की ज़कात, अमल का वजीफा, अमल के लिए तमाम शराइत, ये सारी चीजें, कोई भी अमल है, छोटे से छोटा चाहे या रहमानों का अमल है, उसका एक प्रॉपर तरीका कार है, उसका ऐसे नहीं कि आप अमल करना शुरू कर दें। अब यहां पर देखिए कि आप इतने दलेर हैं कि आपके शोहर पर एक बंदिश लगी है या मियां बीवी की मोहब्बत को खत्म करने के लिए, तो अब क्या होता है कि एक खातून है, वो, उनको लगता है कि हमारे ऊपर शैतानी जिन्नात या किसी मुखालिफ ने तावीज़ात करके हमारे मियां बीवी में नफरत डलवा दी तलाक के लिए। अब उसको ये लगता है कि किसी दुश्मन ने तलाक के लिए तावीज़ात डाले। अब उसको ये नहीं लगता, वो सिर्फ एक लफ्ज तावीज़ात है, इस वजह से वो दलेर बनी बैठी और उसने अमल शुरू कर दिया। अब उसने अमल कौन सा शुरू किया जी? या वदूदू का, समझिएगा, या वदूदू का, या उसने रिज़्क़ के लिए तो या रज़्ज़ाक़ू का। मैं एक मिसाल देता हूं, या गनियू या मुगनियू का, बंदिश तोड़ने के लिए वो एक अमल करता है सूरह कुरैश का। मैं आपको बताता जा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। कोई भी अमल है, मर्द है या खातून है, उसको अब ये सोचना चाहिए कि मैं अमल ये किस लिए करने जा रहा हूं। अगर तो आप बंदिश तोड़ने के लिए जा रहे, तो शैतानी जो आमिल था उसने शैतानी जिन्नात को बंदिश पर बिठाया है कि जाकर फला बेटी, फला लड़की, फला खातून की बंदिश के लिए जाओ। वो शैतानी जिन्नात के साथ आप हम कलाम होने जा रहे हैं, और आप जो अमल करने जा रहे हैं उस अमल के मुक्कलात और जिन्नात जो उनसे है, उन शैतानी जिन्नात को वहां से उठाएंगे। यानी कि कारोबार पर बंदिश है तो आप एक अमल करते हैं बंदिश तोड़ने का, और आप वो पढ़ाई करते हैं इस मकसद से कि मेरे शोहर की दुकान से जो कारोबार है या फैक्ट्री है या कारखाना है उसकी बंदिश को, यानी कि वहां पर जो शैतानी जिन्नात है उनको जाकर उठा दें, वहां से खत्म करें, उनको निकाल दें, उनको जायल कर दें। या मेरा फला दुश्मन है, उस दुश्मन को आप चाहते हैं कि वो बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए उसका निजाम। अब आप उन मुवक्कलात से काम ले रहे हैं जो उस अमल के मुवक्कलात वहां पर मौजूद हैं। अब यहां पर 3 से 4 चीजें समझने वाली हैं, मैं एक एक करके समझाना चाहता हूं। पहली चीज तो ये है कि जिन मुवक्कलात को आप भेज रहे हैं,
ٹھیک ہے، آپ نے اپنی سیفٹی کتنی کی ہے، یعنی کہ آپ نے ایک عمل کیا، یعنی کہ میں آج آپ کو عمل دینے جا رہا ہوں سورہ لحب کا اور مولا علی کی دعا کا، ٹھیک ہے، اب آپ وہ عمل پڑھتے ہیں، اس عمل کے لاکھوں کروڑوں موکلات ہیں جو آپ کو میں عمل دینے جا رہا ہوں، لیکن جن کو آپ اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں، یہاں پہ آپ نے ایک چیز سمجھنی ہے کہ آپ نے سورہ لحب پڑھی، سورہ لحب کے موکلات گئے، انہوں نے وہاں سے جو آپ کے دکان کاروبار آپ کے گھر میں یا جہاں پہ بھی جو بھی نظام تھا، ان شیطانی جنات موکلات کو جا کے ٹچ کیا، آپ کے عمل نے ان کے موکلات کو جنات کو، اب وہ وہاں سے اٹھ گئے، کیونکہ آپ کا طاقت پرانی طاقت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، کروڑوں ہزاروں لاکھوں درجے زیادہ ہے، اب آپ نے ان کو تنگ کیا ہے، اب ہوا یہ ہے کہ پہلے تو وہ دیکھیں گے آپ کی طرف، کیونکہ آپ نے تو ان کو تصور میں دم کیا نا کہ دکان سے ہٹ جائیں، میری بیٹی سے ہٹ جائیں، میرے شوہر سے ہٹ جائیں، جو شیطانی جنات اثرات ہے، ٹھیک ہے نا، تعویذات ہے جو، اب وہ وہاں سے ہٹ گئے آپ کے کہنے پہ، اب انہوں نے دیکھنا ہے پہلے آپ کی طرف۔ اچھا، اگر تو آپ حصار میں بیٹھے ہیں تو پھر تو آپ کو نہیں دیکھیں گے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے بھی یہ تو حصار میں ہے، کیونکہ وہ واپس نہیں جا سکتے، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں۔ جتنے بھی شیطانی موکلات جنات ہیں نا، جو آپ کے لیے کسی دشمن نے تعویذ دفن کر دی ہے، یہاں پہ میں ایک بہت بڑی بات آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے نا لوگ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ زیرو، یعنی کہ کروڑوں روپے عاملین پر خرچ کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں جی ہم 10 دن ٹھیک ہوتے ہیں اور 10 دن بعد پھر ویسے ہو جاتے ہیں، ہم 1 مہینہ ٹھیک ہوتے ہیں اور 1 مہینے کے بعد پھر ویسے ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ مجھے اگر سن رہے ہیں آپ تو اس بات کی تصدیق ضرور کیجئے گا کہ میں نے بات ٹھیک کی کہ غلط کی ہے، کہ آپ میں سے ایسے کئی لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم جادو جنات تعویذات شیطانی عملیات دشمنوں کے شکار ہیں، میاں بیوی میں 10 دن محبت رہتی، 10 دن بعد پھر لڑائی پھر محبت، پھر لڑائی پھر محبت، پھر لڑائی پھر محبت، ہم بابے کے پاس جاتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، تعویذ لیتے ہیں، 10 دن محبت رہتی ہے، پھر اس کے بعد ویسا ہو جاتا ہے۔ اس میں آپ کو ایک چیز میں سمجھانا چاہتا ہوں، جب آپ عمل کرتے ہیں تو وہ چیزیں وہاں سے اٹھ جاتی ہیں، یعنی کہ ایک آپ کا دشمن ہے، اس نے یہ تعویذات دفن کیوں کرواتے ہیں، یہ شیطانی عاملین یہ اس لیے کرواتے ہیں کہ وہ اس لفظ جو لکھے ہوتے ہیں نا تعویذات کے اوپر، وہ اصل میں دفن اس لیے ہو جاتے ہیں کہ وہ وہاں پر قید ہو جاتے ہیں، وہ شیطانی موکلات وہاں پر جنات زمین کے، اس لیے قبرستان میں قبر کے اندر وہ کرتے ہیں۔ اب وہ زمین کے نیچے وہ تعویذات کو جب دفن کرتے ہیں نا تو اصل میں وہ شیطانی جنات وہاں دفن ہوتے ہیں۔ اب ہوتا سر یوں ہے، آپ سمجھتے جائیے گا، جیسے ہی آپ کوئی عمل پڑھتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، وہ شیطانی جنات وہاں واپس جا سکتے ہیں، عامل کے پاس انہوں نے واپس نہیں جانا جہاں پہ تعویذ دفن ہے یا جو بھی ہے۔ اب آپ کے گھر میں 10 دن کے لیے سکون آیا، اب ہوگا یہ کہ وہ پہلے جنات دیکھیں گے، وہ شیطانی جنات، کہ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کے نابالغ بچے، وہ ان کی طرف آئیں گے، وہ سکول چھوڑ دیں گے، وہ سکول کالج یونیورسٹی سے ختم ہو جائے گا ان کا سسٹم، پھر آہستہ آہستہ بچے نافرمان ہو جائیں گے، آپ کا شوہر آپ سے نفرت، وہ شوہر کی طرف جائیں گے، پھر آپ کے کاروبار کی طرف جائیں، آہستہ آہستہ آپ کی زندگی مفلوج ہوتی جائے گی، کیونکہ آپ تو مسلسل پڑھائی کر رہے ہیں، سمجھتے جائیے گا۔ اب آپ جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں نا، اس مقصد میں تو آپ کو شاید تھوڑی بہت کامیابی مل جائے، لیکن ارد گرد کا ماحول، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک وظیفہ کرتے ہیں تو جی ہمارے جو ان سے 10 نظام بگڑ جاتے ہیں۔ میں نے کچھ باتیں پہلے کی ہوئی ہیں ویڈیوز میں، لیکن جو کچھ نئی باتیں کرنے جا رہا ہوں نا، ہر بات کہتے ہیں 20-30 منٹ 40 منٹ کی ویڈیو میں ایک بات ایسی قیمتی ہوتی ہے جو بندہ کہتا ہے یار واقعی اس نے پورے ٹائم کا مطلب واپسی کر دی ہے، ایسا وہ قیمتی لفظ ہوتا ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ اب یہ میں لفظ ادا کرنے جا رہا ہوں، سمجھیے گا، یہ جو میں آپ کو ایک نئی بات سمجھانے لگا ہوں۔ اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ قبر کے اندر اس نے زمین کے نیچے ایک تعویذ دفن کی ہے، میں اگلی باتیں نہیں کرتا کہ وہ مچھلی اور یہ وہ اور ساری وہ آگے شیطانی عملیات کے ہوتے ہیں، سوئیاں وغیرہ اور دھاگے وغیرہ، یہ میں اس کو اگر اس گفتگو میں جاؤں گا نا تو پھر یہ ایک علیحدہ ٹاپک علیحدہ شروع ہو جائے گا، ہم اس کو کلوز کرتے ہیں۔ اب ایک شیطانی جنات شیطانی موکلات کے نام لکھ کر تعویذات کے اوپر ان کو قید کر کے اس نے زمین کے نیچے، اب آپ نے عملیات کیا، اب آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ان کی کاٹ اور پلٹ کے حوالے سے آپ نے ان کو چھیڑا، اب وہ بیٹی کی بندش توڑنے کے لیے، کاروبار کی بندش توڑنے کے لیے، میاں بیوی کی محبت، اب آپ کے دشمن نے میاں بیوی میں نفرت ڈلوانے کے لیے تعویذ ڈالے تھے نا، یا کاروبار کو زیرو کرنے کے لیے، آپ کے اولاد کو، آپ کے خاندان کو، اب ہوا سر یہ کہ آپ بن گئے عامل، اپنے آپ کو عامل سمجھتے ہوئے آپ نے ایک یوٹیوب سے وظیفہ سنا اور آپ نے وہ کلام پڑھا، جب آپ نے کوئی پڑھائی پڑھی، آپ نے یعنی کہ یا ودودو کا عمل پڑھ لیا، یا رزاقو کا پڑھ لیا، یا رحیمو کا پڑھ لیا،
ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ نے پڑھا، اب آپ نے وہاں پر جب عمل کے بعد آپ نے نیت کی، آپ نے ان عملیات کو، ان نیک جنات کو، نیک روحانی طاقتوں کو آپ نے کہا کہ جائیے، ٹھیک ہے، دعا میں، نیت میں، میرا یہ مقصد ہے، میرا یہ حاجت ہے، میری بندش توڑ دی جائے، میرا یہ کر دیا جائے، میرا وہ کر دیا جائے۔ اب وہ نیک جنات جائیں گے اور ان کو وہاں سے اٹھا دیں گے، سمجھ آئی؟ آپ کو ایسا لگے گا کاروبار بہتر ہونا شروع ہو گیا۔ اب وہ کدھر جائیں گے جی؟ میری بات سمجھیے گا، اب وہ جائیں گے آپ کے بچے گھر کی طرف، نتیجہ پیش کرنے لگا ہوں، لیکن یہ تب تک ہوگا جب تک آپ پڑھائی کر رہے ہیں۔ 11 دن کی پڑھائی تھی یا 7 دن کی پڑھائی تھی، وہ آپ کرتے رہے، آپ کا نظام ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ 5-6 دن اس سے زیادہ اس کے اثرات رہیں گے، یعنی کہ آپ نے 3 دن پڑھائی کی ہے نا کوئی بھی، ٹھیک ہے، تو اب اس کے زیادہ سے زیادہ 7 دن مزید وہاں پر روحانی موکلات، طاقتیں، جنات وہاں رہیں گی، پھر اس کے بعد وہ چلی جائیں گی۔ اب ان کی رسائی، جو شیطانی موکلات کو جو آپ نے اٹھایا تھا نا، ان کی رسائی، ان کی پہنچ، آسان لفظ میں کہہ لیجئے کہ ان کی پہنچ اب آپ کی اولاد تک بھی ہو گئی ہے، آپ کے کاروبار تک بھی، آپ کے گھر تک بھی، سارا کچھ آپ نے ان کو دکھا دی ہے۔ مزید وہ واپس وہاں پر آئیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں 10 دن ہمارے اچھے گزرتے ہیں اور اس کے بعد ہم پھر ویسے ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اب وہ تو جب تک وہ وہاں سے تعویذات نہیں نکالے جائیں گے یا ان تعویذات کے اثرات کو جب تک ختم نہیں کیا جائے گا، تب تک آپ کی جان نہیں چھوٹنے والی۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں۔ آپ کی طاقت، آپ جتنی دیکھیے، اب شیطانی، آپ ایک عامل نے آپ کے لیے ایک تعویذ لکھا، اس نے وہاں پر 4 شیطانی جنات کے نام لکھے، ٹھیک ہے، اور اس نے تعویذ، جیسے مطلب روحانی عملیات کے عاملین جو ہوتے ہیں وہ تعویذ جب لکھتے ہیں تو اس کے چاروں کونوں پر 4 فرشتوں کے نام لکھ دیتے ہیں، یا جبرائیل، یا میکائیل، یا اسرافیل، یا اسرائیل۔ یہ مطلب عام روٹین میں ہر عامل لکھتا ہے کہ مطلب ان کے ماتحت پھر 70 ہزار جو فرشتے اللہ کی رحمت کے، پھر اس کے ساتھ وہ ایک تعویذ کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ اسی طرح شیطانی عاملین بھی وہ جو صاحب وہ لکھتے ہیں لات منات عزا بل یغوث نعل نصر، اور پھر اس کے بعد وہ ان ناپاک یعنی کہ پھر ابلیس، اور اس کے بعد وہ سارے، وہ میں بولنا نہیں چاہتا تاکہ وہ ایسا نہ ہو کوئی اس کو مطلب کاپی کرے اور غلط استعمال نہ کر سکے، تو میں کوشش کرتا ہوتا ہوں کہ ایسے عملیات کے بارے میں اتنی وضاحت سے نہیں بتاتا۔ تو اب سر یہاں پہ یہ ہے کہ جیسے ہی اس نے ان جنات کو آپ کے کام پر لگایا، بندش پہ، رکاوٹ پہ، آپ کی بیٹی کی، آپ کے کاروبار کے، آپ کے گھر میں لڑائیوں کے لیے، لیکن اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک عمل کیا، یا رزاقو کا، یا ودودو کا، یا رحمانو کا، یا رحیمو کا، جو بھی آپ نے عمل کیا، اب آپ نے عمل کیا ہے، مثلا آپ نے سورہ لحب کا آج میں عمل بتانے جا رہا ہوں، تو اب آپ نے سورہ لحب کا ایک عمل کیا، اس کے ہزاروں لاکھوں اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی آئے، اور اس کے بعد اس عمل کے ماتحت جو روحانی طاقتیں تھیں، موکلات اور جنات، وہ بھی آئے۔ اب جب آپ یہ سب آئے ہیں نا، اس وقت شیطانی جنات اور موکلات 10 گنا طاقت میں آپ کے پاس آئے ہیں آپ کو روکنے کے لیے۔ آپ نے آثار لگایا، وہ باہر کھڑی ہیں، آپ اندر عمل کر رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ یاد رکھیے گا کوئی بھی غلطی کریں گے تو اب وہ جتنی شیطانی طاقتیں نا، وہ اس انتظار کے اندر ہے کہ آپ غلطی کریں، اور جیسے ہی آپ غلطی کریں گے وہ داخل ہوں گی، اور اس سے ہوگا کہ روحانی طاقتیں چلی جائیں گی، اور شیطانی طاقتیں پھر آپ کے دل و دماغ، آپ کے گھر میں، آپ کے جسم میں، آپ کے پورے نظام کو، زندگی کو درم برم کر دیں گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ہم عمل کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا زندگی کے اندر کہ اگر آپ تعویذات کی یا شیطانی عملیات کی یا جادو کی کاٹ کے لیے بیٹھے ہیں نا، کہ آپ کا کوئی دشمن اور آپ پر وہ جادو کرنے جا رہا ہے، تو خدا را میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر پوری گفتگو کا نتیجہ، جسے کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف یہ میرا ایک لفظ ہے کہ آپ عمل کی دنیا میں تب تک داخل نہ ہو جب تک آپ پراپر طریقے کے ساتھ اپنی ٹریننگ نہ کر لیں۔ خدا را اپنے بچوں پر رحم کریں، اپنے شوہر پر رحم کریں، اپنے کاروبار پر رحم کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی عامل کے پاس جائیں، آپ اس سے عمل کروائیں، آپ اس سے وظائف کروائیں، آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کلمہ پڑھا ہے، آپ کی جتنی طاقت ہے نا، یعنی کہ ایک مسلمان عامل، یعنی کہ جو صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، صرف کلمہ طیبہ شریف، اس کی اتنی طاقت ہے کہ اس کے سامنے ہزاروں کروڑوں خبیث جن اور جننیاں نہیں ٹھہر سکتی۔
اس کے سامنے لاکھوں شیطانی عاملین نہیں ٹھہر سکتے، لاکھوں جادوگر نہیں اس کے سامنے، ایک بندہ جس کے پاس صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وہ طاقت ہے، عامل ہے، سر اس کی ایک پراپر طریقے سے ٹریننگ ہوتی ہے، اس کی پراپر طریقے سے ایک تربیت ہوتی ہے، اس لیے کہتے ہیں روحانی نسبت آپ کہیں نہ کہیں قائم کریں۔ یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ عمل اتنا طاقتور ہے نا سر، جتنا آپ سوچنا اتنا بھی کم ہے سر۔ اس عمل کو آپ نے صرف 3 دن کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو دعا پڑھی جاتی ہے آپ نے صرف جسٹ اتنا کرنا ہے کہ جب آپ نے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے صرف اور صرف 3 مرتبہ اس دعا کو نماز سے فارغ ہو کر سر سجدے میں رکھ کر آپ نے اس دعا کو مانگنا ہے۔ یقین مانیے آپ کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے دعا مانگے، آپ نے وہ جو دعا مانگنی وہ بھی سر سجدے میں رکھ کر مانگنی ہے، یعنی کہ آپ نے تسبیح بھی سجدے میں رکھ کر پڑھنی ہے، اور یہ یعنی کہ یہ دعا بھی آپ نے سر سجدے میں رکھ، جو آپ کی حاجت کی دعا ہے وہ حاجت کی دعا بھی آپ نے سر سجدے میں رکھ، یعنی کہ آپ کو قرض دار ہے آپ، یعنی کہ آپ کی شادی کی بندش ہے، آپ کا رشتہ نہیں آ رہا، آپ کو رکاوٹ ہے، یہ دعا آپ زندگی کے تمام حاجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی دشمن ہے آپ کو تنگ کر رہا ہے، کوئی پیسہ لینے کے لیے آپ کو ذلیل کر رہا ہے، لیکن سر ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم وظائف میں کامیاب نہیں ہوتے، کامیابی کی اصل وجہ یہ ہے کہ پہلے اپنے وجود کی رجت ختم کریں، اپنے اندر کی، اپنے باہر کی، اپنے گھر کی، اپنی اولاد کی، اپنی فیملی کی، جو ساری چیزیں آپ اپنے ساتھ اکٹھی کرے بیٹھے ہیں، جب تک یہ کلیئر نہیں ہوں گے آپ تب تک جتنے وظائف کرتے جائیں گے مزید آپ الجھتے جائیں گے، مزید پھر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے بدن سے جنم لینے والا ہے، یعنی کہ مرد یا عورت دونوں میں سے جو خونی رشتے ہیں ان کے، یعنی کہ ان کی اولاد، ان کی بیٹیاں بیٹے، یہ ان کے اندر منتقل ہوں گی، پھر اس کی اولاد کے اندر ظلم کر رہے ہیں آپ اپنی نسلوں کے اوپر اگر آپ کوئی بھی عمل سمجھ کر نہیں کرتے، یعنی کہ غلطی آپ نے کی، صرف ایک خاتون نے پلیتی کی حالت میں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بھی عمل آپ قرآن، آپ صرف اور صرف خدا، آپ مطلب آپ کون سا عمل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ عزت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، دولت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، برکت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، قرض سے نجات کے لیے کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی عمل آپ سر کرنا چاہتے ہیں، مثلا آپ کے ذہن میں جی کہ میں یا کریمو کا عمل کرنا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ یا کریمو کا کریں، یا رزاقو کا کریں، یا رحمانو کا کریں، تو آپ جسٹ اتنا صرف تھوڑی سی محنت کریں، آپ کے پاس ساری معلومات مل جائے گی۔ آپ صرف یہ دیکھیں کہ یا رحمانو کے موکلات کتنے ہیں، یا جو آپ عمل کرنے جا رہے ہیں اس عمل کی روحانی طاقت اور پاور کتنی، تھوڑی سی آپ اسی سے رابطہ کر لیں کہ اس کی جناب والا طاقت بھی بیان کریں، اس کی روحانیت بھی بیان کریں۔ آپ صرف اور صرف ایک یہ کہہ لیجئے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کر رہے ہیں، رزق کے لیے، برکت کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، کوئی بھی عمل، اس کے 19,000 موکلات ہے، یا ودودو کا آپ عمل کر رہے ہیں، یا رحمانو کا کر رہے ہیں، چلیں آپ ایسا کر لیے یا قیومو کا آپ عمل کر رہے ہیں۔ اب یا قیومو کے ماتحت اللہ کی رحمت کے 4 فرشتے، 4 موکلات سردار ہیں، اور ماتحت جو ان سے 70 موکلات ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ان کے نیچے 70 سرداران جنات ہیں، اور اس کے ماتحت ایک جنات کا بہت بڑا سلسلہ ہے، اور جتنی بڑی تعداد کے اندر یہ روحانی طاقتیں آپ کے پاس آئی ہیں، عمل آپ نے جب شروع کیا ہے، آپ نے کسی خاص مقصد حاجت کے لیے، اس سے 10 گنا زیادہ طاقتوں کے اندر 10، یعنی کہ ایک، جب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک روحانی جو نیک جن ہوتا ہے نا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، یعنی کہ وہ جن جو کسی عامل کے تابع ہے، یعنی کہ کسی روحانی نسبت میں ہے، کیونکہ جنات کو بھی آگے روحانی نسبت چاہیے ہوتی ہے نا، وہ خود کل اختیار نہیں ہوتے، وہ کہیں نہ کہیں اپنی روحانی نسبت، کہیں نہ کہیں وہ اپنے قیام پہ ہوتے ہیں، ان کو خود سے کھڑے نہیں ہو سکتے، ان کو پیچھے پاور ہوتی ہے۔ تو اب پیچھے سے ایک روحانی پاور ہے جس کے ماتحت، اب مجھے دیکھیے ایک جن جو ہوتا ہے نا روحانی پاور والا، اس کے مخالف 10 جن جو ان سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اب آپ سمجھیے گا کہ اتنی روحانی پاور آپ کے پاس آئی ہے، اور آپ کے حصار کے باہر اتنی زیادہ شیطانی جنات کی پاور کھڑی ہے۔ اب وہ کدھر جائے گی؟ آپ کی اولاد کی طرف، آپ کے شوہر کی طرف، آپ کے کاروبار، یہ وظائف جو کرتی نا خواتین مرد، صبح دوپہر شام، پھر 0 سے 0 0 سے 0، اور کبھی تو اچھا کچھ لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو نا بڑا عروج ملتا ہے، پھر بڑی ترقی، بڑا پیسہ، وہ سمجھتے ہیں یہ وظیفہ تو بڑا کمال کا ہے۔ یعنی کہ میں نے بہت سارے عاملین دیکھے ہیں، کیونکہ پوری دنیا سے لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ سورہ مزمل کا نا یہ ہم عامل ہے اور ہم سورہ مزمل پڑھتے ہیں۔ میں کہا جی بڑی اچھی بات ہے، کہتے جب سے سورہ مزمل شریف پڑھنی شروع کی ہے نا جی بڑا کرم تھا اللہ کا، 7 سال 8 سال بھئی کمال ہو گئی، بڑا پیسہ کمایا، بڑی عزت کمائی، بڑا یہ بڑا وہ۔
تو मैंने कहा फिर, कहते हैं यकदम इज्जत भी गई, दौलत भी गई, पैसा भी गया, हर चीज गई, अब हम जवाल पजीर हो गए। यानी कि किसी एक अमल, वो आप देखिए, अब उसमें हुआ ये है कि वो आपने जैसे ही कोई ना कोई गलती की है तो आपका वो सारा सिस्टम, जब आप अमलियात से काम लेते हैं ना, रूहानी जिन्नात से, मुवक्कलात से, तो याद रखिएगा कि मुखालिफ सिमत के अंदर जो शैतानी जिन्नात है वो सिर्फ आपके एक गलती के इंतजार के होता है। इसलिए आप छोटे वज़ाइफ करें, मुख्तसर वज़ाइफ करें, लेकिन उनको समझ के करें, टाइम निकालें। आप किसी को आप अपनी रूहानी निस्बत कायम करें, किसी के साथ आप मतलब किसी को तो आप फॉलो करना शुरू करें। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे सुने, मैं कहता हूं आप जिसको भी सुनना चाहते हैं। मैं जो आज आपको अमल बताने जा रहा हूं, ये सारी गुफ्तगू इसलिए नहीं की कि इसको जाया कर दें आप, ये सारी गुफ्तगू मैंने इसलिए की है कि इसको आप सीनों में बिठा लें, दिलो दिमाग में बिठा लें। यकीन मानिए आप जिंदगी में कभी नाकाम नहीं होंगे। दुआएं देंगे दुनिया के किसी को, और ऐसी कई चीजें हैं जो मेरे इस वक्त ज़हन में है, और मैं सिर्फ वक्त की नजाकत के पेश नजर आगे अब नहीं जाना चाहता। ठीक है जी, इस अमल को जो बहन या भाई करना चाहते हैं वो पाकी में करें। पलीती में सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मैजिक होता है, काला जादू होता है। यानी कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल करते हैं, या रहमानू का करते हैं, या रहीमू का करते हैं, या रज़ाकू का करते हैं, आप कर रहे हैं नूरी इल्म, ठीक है, कुरानी इल्म, कुरान पाक की किसी आयत का अमल करते हैं, और वो आप अमल करते हैं पलीती में, तो याद रखिएगा वहां पर रूहानी ताकतें नहीं आएंगी। मुखालिफ सिमत में जितने शैतानी जिन्नात हैं उनको आप दावत दे रहे हैं कि आ जाए, वो आपके वजूद में भी दाखिल हो जाएंगे आसानी के साथ, आपकी औलाद के भी, आपके घर के भी, आपके खानदान में भी। अब आपकी मर्जी है। जो बार बार नीचे कमेंट कर रहे होते नहीं हम पलीती में कर सकते हैं, तो फिर आप अगर पलीती में कोई भी रूहानी अमल एक लफ्ज का भी अगर आप करते हैं ना, सिर्फ या अल्लाह का भी आप करते हैं, तो ऐसा रजत में आप जाएंगे कि जिंदगी भर उस रजत से नहीं निकल सकेंगे। बतौर वजीफे की बात कर रहा हूं, बतौर अमलियात की बात कर रहा हूं, बतौर चिल्ले की बात कर रहा हूं। चाहे वो 3 दिन का वजीफा है, चाहे वो 7 दिन का, चाहे वो 11 दिन का, चाहे वो 21 दिन का, चाहे वो 41 दिन का है, चाहे वो 3 दिन का। याद रखें, किसी खास मकसद, किसी खास हाजत के लिए किए जाने वाला अमल पलीती की हालत में वजूद के अंदर शैतानी जिन्नात के दाखिले का रास्ता है। अब आपने यहां पर समझना यह है कि इस अमल को जिसने भी करना है पाकी की हालत में करना है। किसी किस्म का भी जो भी बहन है जब भाई है वो 3 दिन इस अमल को करे, और पूरा प्रॉपर तरीका समझाऊंगा। 3 दिन इस अमल को करे, गोश्त नहीं खा सकता वो, किसी किस्म का बीफ से मुकम्मल परहेज करना खास तौर पे, ठीक है जी। उसके बाद आपने सोदक का भी परहेज करना है, ठीक है जी। जिस घर में बच्चा पैदा हुआ है या मतलब फोतगी हुई है, इसे सोदक कहते हैं, वहां नहीं जाना आपने। और उसके बाद आपने बदबूदार चीज, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह ये आपने नहीं खाना, और बावजू हो गया आपने अमल को करना है। अब आपने लगाना है अपना हसार, और हसार बहुत जरूरी है। आपने हसार कैसे लगाना है, आपने सिर्फ और सिर्फ 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है। 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के अपनी शहादत वाली उंगली पर दम करके इस तरह आपने अपने आप को हसार कर लेना है। अब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है जिसका जवाब सुन ले। मुझसे कहा जाता है कि हर हसार के लिए आयतल कुर्सी पढ़नी, यानी कि मैंने बेटे का भी हसार करना है, बीवी का भी करना है, कारोबार का भी करना है, कारखाने का भी करना है, हमारी 2 फैक्ट्रियां, 2 कारखाने, 2 दुकानें, सबका कैसे करना है। इसका आसान तरीका ये, 3 मरतबा सिर्फ आपने आयतल कुर्सी पढ़ के आपने कहना मैं अपनी दुकान का आसार करती हूँ या करता हूँ। वो आपने अपने इस तरह अपने बच्चों का आपने पढ़ना, सिर्फ 3 मरतबा आयतल कुर्सी, और आसार आप सबका कर सकते हैं। यूं दम करते जाएं और बोलते जाएं, और असल में वो अल्फाज हैं जो आपकी जुबान से अदा हो रहे हैं। मैं अपने बेटे का, यानी कि बेटे का नाम लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है ना। उनका तस्वुर बस बेटों का लेके, चेहरा बेटों का लेके आके उसका तस्वुर, वो दुनिया के किसी कोने में भी है, शोहर, बेटे, औलाद, बेटियां, आप सबका घर में बैठ के आसार कर सकते हैं। ये इतना ताकतवर है क्योंकि ये आपकी ताकत नहीं है, ये ताकत है असल में उन आयतल कुर्सी के मुवक्कलात और जिन्नात की। वो वहां जाके आपके बच्चों को, औलाद को, खानदान को, आपके घर को, फैक्ट्री को सपोर्ट ही देंगे। तो ये इस तरीके से होता है। ये काफी सवाल आ रहा था, मैंने कहा इसकी मैं हर वीडियो में वजाहत करता हूं। याद रखिएगा, हर अमल का हसार अलग-अलग होता है, और उसकी तादाद, हर अमल का एक ही हसार नहीं होता, ये बात ज़हन में रखिएगा। अब आपने जो उनसे है क्या करना है कि आपने बगैर औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह दुरूद शरीफ के आपने
जो सा कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ सूरह लहब पढ़नी है आपने। आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह दूसरी कुछ नहीं। आप सूरह तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहबि व इम्रातुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ये आपने इस तरीके के साथ सूरह लहब पढ़नी है, समझ आ रही है। अब आपने सूरह लहब पढ़ ली है 33 मरतबा, 33 टाइम, ठीक है जी। अब बगैर आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह की अब यहाँ पे आपने पूरा अमल समझना है। अब ये अमल आपने किस टाइम पे करना है? अगर तो आपका दुश्मन, समझते जाइएगा, अगर तो आपका दुश्मन आम नॉर्मल है, यानी कि आपको वो ताकत के जोर पर, बंदूक के जोर पर, पैसों के जोर पर, सियासी तल्लुकात के जोर पर अगर वो आपको तंग करता है, जिसमें अमलियात का कोई अमल दखल नहीं, समझते जाइएगा, तो फिर आपने इस अमल को करना है फजर की नमाज के बाद। समझ आ रही है आपकी? फजर की नमाज के बाद। ऐसा कोई दुश्मन है, चाहे वो अपने रिश्तेदारों में से, चाहे वो गैरों में से है, सिर्फ ताकत के तौर पर, सियासी ताकत के तौर पर, दौलत के नशे में वो आप पर हमला करता है, आपको तंग करता है, प्लाट पे, मकान पे कब्जा। मैं क्योंकि देखे ना आपने इतना टाइम दिया है, अब मैं अमल बताते वक्त जल्दबाजी नहीं कर सकता, मैं पूरा समझाऊंगा कौन से अमल को किस टाइम पे करना है। ये टाइमिंग का बड़ा तरीकाकार है और 3 दिन आपने टाइमिंग का ख्याल रखना है, यानी कि सुबह आप 5:10 पे अमल करते हैं तो रोजाना 5:10 पे ही करना है, टाइमिंग खराब नहीं करनी तीनों दिन। अब आपने सर क्या है कि आपने इस मामले के लिए तो करना है फजर के बाद। और अगर कोई आपका दुश्मन है आपके रिश्तेदारों में से, समझते जा रहे हैं, खूनी रिश्ता जो उनसे है, जिसे कहा जाता है ना मेरी बहू ने कर दिया, मेरे सास ने कर दिया, मेरे फलाने देवर ने कर दिया, जेठ ने कर दिया, शैतानी अमलियात, जैसे हमारे मुआशरे के अंदर अरुफ़े आम के अंदर ये अल्फाज बोले जाते हैं, चाचे ने कर दिया, मामे ने कर दिया। अब यहाँ पर समझने वाली सर बात यह है कि अगर तो आपके अजीजों, अकरबा, रिश्तेदारों, बरादरी, खानदान, खूनी रिश्ते में से अगर कोई आपका दुश्मन है तो आपने अमल करना है इशा की नमाज के बाद। समझ आ गई आपको? यानी कि आप पर कोई शैतानी अमलियात का मामला नहीं है, जस्ट आपका दुश्मन है और वो आपको ताकत के जोर पर आपके मकान, प्लाट, ये वो इन चीजों पर कब्जा करके तंग कर रहा है, तो आपने फजर के बाद करना है। अगर कोई रिश्तेदार में से, बरादरी में से, खानदानों में से कोई भी है तो फिर आपने करना है, ठीक है, इशा के बाद। अब है जी कि वो शैतानी जिन्नात, मुअक्कलात, यानी कि शैतानी अमल करने वाला खुद ही आमिल है, चाहे वो रिश्तेदारों में से, चाहे वो गैरों में से। ये बात समझनी है आपने, ठीक है। दोनों टाइमिंग आपको समझ आ गई। अब तीसरी बात बहुत कीमती है ये सर। अच्छा, मैं यहां पे एक चीज का इजाफा करना चाहता हूं कि जो भी बहन भाई जिसने 1 सेकंड की भी इस वीडियो को स्किप किया, पूरी वीडियो में से सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड की भी वीडियो स्किप की है, मेरी तरफ से उसे कोई इजाजत नहीं, रूहानी इजाजत, दिल से इजाजत उस बहन के लिए, उस भाई के लिए है जिसने अव्वल से लेकर आखिर तक पूरी वीडियो को पूरा सुकून से सुना है, उसको मेरी तरफ से दिल से रूहानी इजाजत है। और जिसने वीडियो को लाइक किया है उसको भी मेरी तरफ से दिल से इजाजत है। देखिए, जब आप पूरी वीडियो सुनते हैं ना, पूरी वीडियो जब आप सुनते हैं तो उससे आपको फायदा ये होता है कि आपको पूरे अमल की ताकत का पता चलता है। मैं कोई भी अमल बताता हूं ना, मुझे आप कोशिश मैं यही करता हूं कि मैं उस अमल का हसार बताऊं, उस अमल के परहेज बताऊं, उस अमल की टाइमिंग बताऊं, उस अमल की तादाद बताऊं, पूरा अमल मैं पूरे तरीके से बताऊं। हर वीडियो लंबी नहीं होती, 10 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट, 14 मिनट के अंदर बात को समेट देता हूं। लेकिन अब तकरीबन मैंने, अगर मेरे 40 मिनट की ये वीडियो है ना, तो कम से कम मैंने 300 सवालात के जवाब दे दिए, यानी कि 300 से 400 सवाल मेरे सामने इस टाइम लिखे हुए हैं और ये मैं इस सारे सवालों के जवाब जो उनसे है वो मैं आपको देता जा रहा हूं। यानी कि जितने भी आपने कमेंट्स में वैसे भी आप सवाल पूछते हैं, तो मेरी आदत नहीं है कि ये फलाने ने सवाल किया है, फलानी जगह से किया है, फला है जी, फला है, नहीं, बस मैंने आप उनको जवाब मिल गए हैं, इसलिए मुझे पूरा सुकून है कि मैंने 300-400 सवालों के जवाब दे दिए। काफी इकट्ठे हुए पड़े थे सवाल, तो इससे आपको फायदा हुआ है, इसलिए आप पूरी वीडियो देखें। पूरी वीडियो देखने वाले को दिल से इजाजत है ताकि आपको फायदा हो, और पूरी रूहानी इजाजत है दिल से, जो पूरी वीडियो को देखेगा और वीडियो को लाइक करेगा। अब सर यहाँ पे समझने वाली बात जो है ना, सबसे कीमती बात वो ये है कि अगर आपका दुश्मन शैतानी आमिल है, चाहे वो आपके खानदान में से है, चाहे वो आपके रिश्तेदारों में से है, चाहे वो आपकी बरादरी में से है, चाहे अजीजों अकरबा में से है, चाहे वो गैरों में से है, ठीक है। अगर कोई दुश्मन शैतानी अमल है आपका और आप उसके बारे में ये अमल करना चाहते तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपने सदका देना है, सब ने देना है, चाहे सुबह फजर वाले ने, इशा वाले ने, सब ने सदका तो लाजमी देना है, ठीक है। बेतौफीक सदका देने का भी प्रॉपर तरीके से एक तरीका होता है, सही तरीके से। मैं उसके ऊपर पूरा अच्छे तरीके से इंशाल्लाह फिर कभी सदके के ऊपर मैंने वैसे वीडियो बनाई हुई है, तो आप देख सकते हैं। तो फिर मैं आपको इसका तरीका, ये नहीं मैं आप बताऊंगा,
مختصر بتا دوں گا، سمجھ میں آ جائے بات، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اب سر آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ بات سمجھنی ہے آپ نے کہ جیسے ہی آپ نے کسی شیطانی عامل کے لیے عمل کو کرنا ہے تو جسم پاک، وضو کر کے جگہ پاک ہونی چاہیے، زور کی نماز ادا کرنی ہے، یہ سب سے بڑا آثار ہوگا آپ کے لیے۔ جیسے ہی آپ نے زور کی نماز ادا کرنی ہے، اس کے تھوڑے منٹ بعد یعنی کہ 5-7 منٹ کے بعد آپ نے جگہ تبدیل کرنی ہے، اسی جگہ پہ آپ نے عمل نہیں کرنا۔ مسجد میں نماز پڑھی، گھر میں آ کے عمل کر لیں، خواتین نے گھر میں، یہ مرد و خواتین سب کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے جو ان سے ہے اس کو نماز کو جب پڑھنا ہے تو نماز کو، زور کی نماز کے 5-7 منٹ بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور ایسے ہی کرنا ہے جیسے میں نے بتایا، ساتھ لگانا ہے، اور آپ نے سورہ لحب 33 مرتبہ پڑھنی بغیر اعوذ باللہ بسم اللہ کے۔ اب یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ سب نے، صبح والے، دوپہر والے، شام والے، سب نے جو بھی ہے، اس نے جب عمل کر لینا نا، عمل کرنے کے بعد آپ نے اب نیت نہیں کرنی کہ آپ نے اس عمل کو کس مقصد کے لیے، کس حاجت کے لیے کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ نے جس صرف 33 مرتبہ سورہ لحب پڑھنی ہے اور سر سجدے میں رکھنا ہے، اور آپ نے پڑھنا ہے فقیرو کا بفنائی کا وعبیدو کا بفنائی کا وسائلو کا بفنائی کا، یہ آپ ہر نماز کے بعد بھی 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، یہ مولا علی کی دعا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فنائی کہتے ہیں گھر کو، اے اللہ میں تیرے گھر، میں تیرا فقیر ہوں اور تیرے گھر میں تیرا فقیر بن کے آیا ہوں، تیرا بندہ ہوا، عبیدو کا میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے گھر تیرا بندہ آیا ہوں، وسائل کا، یا اللہ میں سوالی بن کے آیا ہوں، میں دنیا کا ٹھکرایا ہوا، یا اللہ میں تیری بارگاہ، یہ آپ نے سر دعا مانگنی ہے 3 مرتبہ سجدے میں سر رکھ کے، فقیرو کا بفنائی کا وعبیدو کا بفنائی کا وسائلو کا بفنائی کا، یہ پڑھنے کے بعد آپ نے سجدے میں سر رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے، یا اللہ میرا فلاں دشمن ہے، جو بھی میں دشمن جانتا ہوں، نہیں جانتا ہوں تو اس کا نام لے لے، یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں، جو بھی آپ چاہتے ہیں، اس کی ذلت، رسوائی، بربادی، ختم، جو بھی آپ چاہتے ہیں، وہ سر سجدے میں، یہ دیکھیں یہاں پہ کنیکشن ہے آپ کا اور اللہ کا۔ اب اللہ اور بندے کا جب کنیکشن ہوتا ہے تو کوئی رجت نہیں ہوتی۔ اب بندے نے اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اب اللہ کی طرف سے جو روحانی طاقتیں وہاں موجود ہے نا، آپ نے سر سجدے میں رکھ کے کہنا ہے کہ اللہ جو تو نے میری مدد کے لیے یہ روحانی طاقتیں بھیجی ہیں، میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ اے اللہ یہ جائیں اور یہ میرے دشمن کے ساتھ یہ کریں جو آپ کروانا چاہتے ہیں۔ یقین مانیے یہ صرف 3 دن آپ عمل کریں، آپ کا کام 3 دن میں اگر آدھا ہوا ہے، آدھا رہ گیا تو آپ 1 دن کا ناغہ کر کے پھر 3 دن کریں صدقہ دے کے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو منزل مراد مل جائے، یہ عمل آپ دنیا کی ہر قسم کی بندش توڑنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ بیٹی کی شادی کی بندش ہے، کاروبار کی بندش، کوئی بھی سر بندش ہے، کوئی بھی رکاوٹ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، آپ یہ عمل کریں۔ یقین مانیے یہ عمل آپ کی زندگی کے اندر، یہ ایک عمل دنیا کے تمام جائز مقاصد کے لیے اور بندشوں کو توڑنے کے لیے اور جادو تعویذات کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی لاجواب پرتاثیر عمل ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں نے جتنی گفتگو کی ہے اس میں سے آپ کو بہت ساری چیزیں جو آپ نے نہیں ملی ہوں گی آپ کو، جس سے آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوا ہوگا اور آپ کی روحانیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ دعا گو کہ اللہ پاک میرے اور آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے اور تمام مشکلات سے نجات عطا فرمائے۔ پھر کہتا ہوں کہ مکمل ویڈیو سننے والوں کو اور ویڈیو کو لائک کرنے والوں کو میری طرف سے دل سے اجازت ہے، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔